ہمارے چیلنجز 4 ہیں. ایک ریاست پاکستان، افواج پاکستان، نظریہ پاکستان اور معیشت پاکستان. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو ان چاروں کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ریاست کو جو خطرات لائق تھے، جو اندرونی جنگیں چل رہی تھیں، جس قوم پرستوں کے لحاظ سے، مذہب کے نام پہ سیاسی خلفشار، یا ہماری سوسائٹی پوری ایک منفی طرف چلی گئی تھی. تو ریاست پاکستان کو اس جنگ سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ ایک اتفاق و اتحاد اور یونٹی، جو کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور جو اس کا آرمی چیف نے نام رکھا بنیان مرصوص قرآن مجید سے، یہی علاج ہے ہمارے سارے مسائل کا. اگر ہمارے بیرونی مسائل ہیں اس میں بھی ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ جو شہری مسائل ہیں، اگر ان میں بھی مسئلہ ہے تو شہر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. اب شہر میں 50 تک گروپ بنے ہوتے ہیں تو کیسے کام ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیان و مرصوص کو پکڑ لینا چاہیے. اصل میں کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، بنیان و مرصوص بن جائیں تو دیکھیں ہمارے کام کتنی جلدی ہوتے ہیں، اور بنیان و مرصوص پہ ہی اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا. ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. الجماعت رحمہ، جماعت رحمت ہوتی ہے. الجماعت برکہ. تو سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس فتح مبین کی برکت سے جتنے بھی اندرونیاں جھگڑے ہو رہے تھے، یا بہت سارے لوگوں نے بغاوت شروع کی ہوئی تھی، مسلح تحریکیں چل رہی تھیں، ان سب کو اس وقت میں ایک ضرب شدید لگی ہے. جیسے ہندوستان کو اتنی بڑی ضرب لگی ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں جو مسلح تحریکیں ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو بھی بڑی ضرب شدید لگی. دوسرے نمبر پہ نظریہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ وہ ان جنگ کے دنوں میں بڑی کھل کر سامنے آیا. بہت سب کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. جس طریقے سے فیصلے ہو رہے تھے، جس طریقے سے اقدامات ہو رہے تھے، اس میں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا تھا، جیسے نعرے لگائے جا رہے تھے، تہجد میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی ہماری جو فورسز کے لوگ ہیں وہ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، قنوت نازلہ کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، بچوں سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، اور فرض نماز پڑھ کے اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اور الحمدللہ کہہ کے، نعرہ تکبیر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے. تو جس طریقے سے پورا 15-20 دن جو ہم نے دیکھا، اور خاص طور پہ 3-4 دن، تو اس سے یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ پاکستان واقعتاً 2 قومی نظریے پہ بنا تھا. اور 2 قومی نظریہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ملک کے اجتماعیت کے لیے بہت بڑی بات ہے. جب آپ 2 قومی نظریے پہ آئیں گے اور سب لا الہ الا اللہ پہ جمع ہوں گے، ایک نظریے پہ جمع ہوں گے، تو پھر کوئی سندھی نہیں رہے گا، کوئی پنجابی نہیں رہے گا، کوئی بلوچی نہیں ہوگا، کوئی پختون نہیں ہوگا. اگر کوئی پختون ہے، بلوچی ہے، تو وہ اپنی شناخت کے لیے، جھگڑے کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان بھی بہت نمایاں ہو کر آیا ہے. اور نظریہ پاکستان جو مطالعہ پاکستان میں لکھا ہوا تھا، تو یہ پتہ چلا کہ وہ بالکل صحیح تھا، 100% صحیح تھا. اور جو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ صرف کاغذ کی بات ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ کاغذ کی بات نہیں، بلکہ یہ عقیدے اور نظریہ اور ایمان کی بات تھی، اور جو کھل کر سامنے آیا الحمدللہ. تیسرے نمبر پر افواج پاکستان کے بارے میں جو کچھ چند سالوں میں، 6-7 سالوں سے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن آخری 3 سالوں میں جتنے بڑے پیمانے پر نفرت بٹھائی گئی، اندر سے باہر سے، نوجوانوں کے دلوں میں، مذہبی طبقات کے دلوں میں، تو اور اس سے یہ انہوں نے یہ بات کس حد تک لوگوں کے ذہنوں میں بیانیات ثابت کر دیا تھا کہ ہماری فوج اسلامی فوج نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ یہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، اور ہمارے ملک کے سب سے خطرناک اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ یہی ہے. لیکن اس موقع پہ یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ فوج نے بجٹ لیا تھا وہ کھایا نہیں، لگایا ہے. اور فوج کی جتنی بھی جو تربیت ہوتی ہے، وہ ISPR کے DG نے، جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ اسلام ہمارے اصول و ضوابط میں شامل ہے، ہماری ٹریننگ میں شامل ہے، فوج کے نظام میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ پاکستان کی فوج کو سیکولر فوج کہہ رہے تھے، ان کے جذبات دیکھیں، ان کی شوق شہادت دیکھیں، ان کے جذبات جہاد دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں،
وہ جب محاذوں پہ جا رہے ہیں تو کس کس طریقے سے وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، اپنی ماؤں سے، اپنے والدین سے کس قسم کی انہوں نے درخواستیں کی ہیں۔ اس میں فضائیہ کے لوگ بھی ہیں، اس میں آرمی کے لوگ بھی ہیں، اس میں نیوی کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل ثابت ہوگی کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، اور اس کو سیکولر فوج کہنا یہ بہت بڑی تہمت ہے ہماری فوج پہ، اور ان کے اتنے بڑے ایمان کی ناقدری بھی ہے، اور بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے، جس سے ہمیں اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس انداز سے ہماری افواج نے جنگ جیتی ہے، جس طریقے سے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے سائبر کا استعمال ہوا، کمپیوٹرائز چیزوں کا، ڈیجیٹل نظام کا انہوں نے استعمال کیا، سائنسی چیزوں کا استعمال کیا جتنے بڑے پیمانے پر، تو اس کی جتنی بھی جزیات ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔ اور ہماری افواج نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی یا پاکستان کی، تو ہمارے اندر کوئی کمزوری ہوگی، لیکن ہماری افواج نے یہ بات ثابت کی ہے۔ اور اب جب کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو مغرب کی ایک روب اور دبدبہ تھا اس حوالے سے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی جو تربیت تھی، جو تیاری تھی، وہ بے مثال تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے آگے بڑھنے کا، متحد ہونے کا، اپنی افواج کو سپورٹ کرنے کا، اور پاکستان کی جتنے بھی اندرونی بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کا۔ چوتھی چیز ہے پاکستان کی معیشت، جو بہت بڑا ایشو ہے۔ ابن خلدون نے تو لکھا ہے نا کہ ریاست دو ہی ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ایک فوجی قوت اور ایک معیشت۔ تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی انہی دنوں میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، اور جتنے اللہ نے ہمیں فضائی صلاحیتیں دی ہیں، جو زمینی ہیں، جو معدنیات ہیں، ان سب سے استفادہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور پاکستان معیشت کی دنیا میں بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔